یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس نے دہائیوں سے تفتیشکاروں کا دماغ گھمایا ہوا ہے، لیکن ہم اس پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف چند پینٹنگز چوری ہونے کا قصہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسی نفسیاتی خامی کی کہانی ہے جو روزانہ بالکل خاموشی سے انسانی صلاحیتوں کو لوٹ رہی ہے۔ دنیا کی سب سے حیران کن اور بڑی آرٹ چوری۔ جگہ بوسٹن، سال 1990۔ دہائیوں کی تفتیش، ایف بی آئی کی کوششیں، $10 ملین کا انعام اور 2 زندہ گواہوں کے باوجود کسی پر کوئی الزام عائد نہیں ہوا۔ چلیے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ $50 کروڑ یعنی $500 ارب۔ یہ وہ ناقابل یقین رقم ہے جو اس رات اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ اس بھاری نقصان کی کہانی سناتی ہے جو صرف ایک چھوٹی سی معمولی سی ہچکچاہٹ کی وجہ سے اٹھانا پڑا۔ 18 مارچ 1990 کی رات ہے، وقت رات کے 1:24۔ اچانک دستک ہوتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان چوروں کے پاس فلموں جیسا کوئی ہائی ٹیک ماسٹر پلان نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اپنی ڈھٹائی اور انسانی غلطی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ گارڈز کو تہہ خانے میں پائپوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور پھر چوروں نے آرام سے بنا کسی خوف کے میوزیم کے ہالز میں گھوم پھر کر اپنا کام کیا۔ اب یہاں جو چیز سچ میں ہوش اڑا دینے والی ہے وہ ان نقصانات کا پیمانہ ہے۔ تاریخ کی یہ سب سے مہنگی آرٹ چوری ہے۔ انہوں نے ایک ورمیئر کی پینٹنگ اٹھائی۔ سوچئے، دنیا بھر میں ایسی صرف 34 باقی ہیں۔ 3 ریمبرانڈ چوری کیے جن میں ان کا بنایا ہوا واحد سمندری منظر بھی شامل تھا، اور دیگاس کے 5 خاکے جنہیں بے رحمی سے فریموں سے کاٹ کر پوسٹروں کی طرح لپیٹ لیا گیا۔ بالکل ناقابل فہم تباہی۔ اور اس پوری کہانی کی سب سے خوفناک حقیقت، ایف بی آئی کی کوششیں، $10 ملین کا انعام اور 2 زندہ گواہوں کے باوجود کسی پر کوئی الزام عائد نہیں ہوا۔ کوئی ایک آرٹ پیس آج تک واپس نہیں ملا۔ یہ چور مکمل طور پر بچ نکلے۔ یہ آج بھی ایک حل نہ ہونے والا معمہ ہے۔ ہچکچاہٹ کے وہ 5 سیکنڈ اور انتظار کی بھاری قیمت۔ اس رات جب وہ جاری پولیس والے دروازے پر کھڑے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ کا ہاتھ پورے 5 سیکنڈ تک پینک بٹن کے ٹھیک اوپر رکا رہا۔ وہ بٹن دبا سکتا تھا لیکن وہ فریز ہو گیا۔ وہ صورتحال کا ضرورت سے زیادہ تجزیہ کر رہا تھا، ایک پرفیکٹ مومنٹ یعنی بالکل صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اور جانتے ہیں، وہ خالی فریم آج بھی میوزیم کی دیواروں پر لٹک رہے ہیں۔ یہ اس ہچکچاہٹ اور ایک لمحے کے انتظار کی قیمت کی ایک جیتی جاگتی یادگاریں۔ ذہن کا اندرونی چور جو منزل کی بلندی سے مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے، انسانی زبان کا سب سے خطرناک جھوٹ آخر ہے کیا؟ میں یہ بعد میں کروں گا۔ یہ جملہ ہمارے دماغ کے لیے پیسیفائر کا کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ کل کسی نہ کسی طرح، جادو کی طرح، آج سے زیادہ توانائی اور وقت ہوگا۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم کسی نئے پروجیکٹ یا امتحان سے پہلے بالکل اس گارڈ کی طرح فریز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز پرفیکشنزم کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ پرفیکشنزم یعنی ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ کرنے کی دھن۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ صرف ٹال مٹول ہے، دماغ کے بنائے ہوئے بہانے۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعی کامیابی تب ملتی ہے جب کوئی موٹیویشن نہ ہو، جب کام کرنے کی بالکل بھی وائب نہ ہو، تب بھی عملی قدم اٹھایا جائے۔ اگر ان 2 حالتوں کو دیکھا جائے، ایک طرف وہ پرفیکٹ منصوبہ ہے جو ہمیشہ دماغ میں ہی پھنسا رہتا ہے، اور دوسری طرف خامیوں بھری بے ترتیب سی ایک چھوٹی سی کوشش۔ دوسرا راستہ ہمیشہ بہتر ہے، کیونکہ انتظار کا ہر ایک دن اپنے ہی خلاف ایک ووٹ ڈالنے کے برابر ہے۔ 5 منٹ کا عملی حل، یعنی اس پہاڑ جیسی مشکل کو کیسے شکست دی جائے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا عملی علاج کیا ہے۔ جب کوئی ہدف ناممکن لگنے لگے تو بس یہ 3 قدم اٹھانے ہیں۔ پہلا، اس بڑے ماسٹر پلان کو فوراً دماغ سے نکال دیں۔ دوسرا، صرف 5 منٹ کام کرنے کا ارادہ کریں، صرف 5 منٹ۔ اور تیسرا، ایک چھوٹا سا ایکشن لیں، ایک صفحہ پڑھیں یا ایک نامکمل برا سا جملہ لکھ لیں۔ یہ چھوٹی سی حرکت اس خوف کے پہاڑ کو گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ ایکشن یعنی عمل اپنی انرجی خود بناتا ہے۔ یہ بالکل کسی بند گاڑی کو دھکا لگانے جیسا ہے۔ شروع میں خاموشی توڑنے کے لیے پورا زور لگانا پڑتا ہے، لیکن ایک بار جب حرکت شروع ہو جائے تو سارا خوف اور ہچکچاہٹ ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں بس ایک بہت بڑا سوال رہ جاتا ہے، کیا روزانہ صبح الارم کا سنوز بٹن جیتے گا یا مستقبل خود تعمیر کیا جائے گا؟ صلاحیتوں کے ان خالی فریموں کو گھورنا بند کرنے اور اپنے 5 منٹ فوراً شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔